مادری زبان میں گالی دینے کے حیران کن فوائد۔ گالم گلوچ اور غصے میں جذبات کے اظہار کو طویل عرصے سے سنجیدہ تحقیق کے موضوع کے طور پر قبول نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ محض جارحیت، زبان پر کمزور کنٹرول یا یہاں تک کہ کم ذہانت کی علامت ہے۔ اب ہمارے پاس ایسے بہت سارے ثبوت دستیاب ہیں جو اس خیال کی تردید کرتے ہیں اور اسے ایک ایسے سنجیدہ موضوع کے طور پر سامنے لاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جارحانہ الفاظ کی نوعیت اور طاقت پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ چاہے ہم گالم گلوچ کے حق میں ہیں یا نہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً ایسے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس طرح جذبات کے اظہار کی طاقت کا اندازہ لگانے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ رسم کہاں سے آتی ہے، ہم نے حال ہی میں اس موضوع پر مختلف شعبوں کے 100 سے زیادہ علمی مضامین کا جائزہ لیا ہے۔ کیا گالی گلوچ ہر ثقافت میں ایک ہی طرح کا اثر رکھتی ہے؟ سائنسی جریدے لنگوا میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ممنوع الفاظ کا استعمال ہمارے سوچنے، عمل کرنے اور تعلق پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لوگ اکثر گالم گلوچ کو کیتھارسس یعنی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے عمل کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ زبان کے استعمال کے دوسرے طریقوں سے بلا شبہ مختلف اور زیادہ طاقتور طریقہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ زبانیں بولنے والوں کے لیے اپنی مادری زبان میں گالی دینے سے ذہنی تشفی زیادہ حاصل ہوتی ہے، یعنی بعد میں جو زبانیں سیکھی جاتی ہیں ان میں اس کا اظہار اس قدر سکون کا باعث نہیں بن سکتا۔ گالی جذبات کو ابھارتی ہے۔ اس کے اثرات کو مختلف علامتوں سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ پسینہ آنا اور بعض اوقات دل کی دھڑکن میں اضافہ۔ کچھ تبدیلیاں تجویز کرتی ہیں کہ گالی دینے سے فائٹ اور فلائٹ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نیرو سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ دماغ کے مختلف حصوں میں تقریر کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں واقع ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ لمب سسٹم کے حصوں کو متحرک کر سکتا ہے۔ یہ گہرے ڈھانچے میموری اور جذبات کی پروسیسنگ کے پہلوؤں میں شامل ہیں جن کو روکنا فطری اور مشکل ہے۔ اس کی یہ وضاحت ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کو دماغی نقصان پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، ان میں اس طرح جذبات کے اظہار کی طاقت کیسے برقرار رہ سکتی ہے۔ لیبارٹری کے تجربات بھی علمی اثرات دکھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گستاخیاں زیادہ توجہ مبذول کرتی ہیں اور دوسرے الفاظ کے مقابلے میں انہیں بہتر طور پر یاد رکھا جاتا ہے، لیکن وہ دوسرے الفاظ اور محرکات کی علمی پروسیسنگ میں بھی مداخلت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ گالی دینا بعض اوقات سوچ کے عمل پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایسے تجربات میں جن میں لوگوں کو برف کے پانی میں ہاتھ ڈبونے کی ضرورت ہوتی ہے، گالی دینے سے درد سے نجات ملتی ہے۔ ان مطالعات میں غیر جانبدار الفاظ کے مقابلے میں کسی قسم کے لفظ کو آواز دینے سے درد کی برداشت زیادہ ہوتی ہے اور درد کی حدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر مطالعات میں جارحانہ الفاظ کے اظہار کے بعد لوگوں میں جسمانی طاقت زیادہ پائی گئی ہے، لیکن گالی سے نہ صرف ہمارا جسمانی اور دماغی وجود متاثر ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مواصلات اور لسانیات کی تحقیق نے قسم کھانے کے مختلف سماجی مقاصد کو ظاہر کیا ہے۔ جارحیت کا اظہار کرنے اور جرم کا سبب بننے سے لے کر سماجی تعلقات، مزاح اور کہانی سنانے تک، اس طرح کی بے حرمتی ہماری شناخت کو منظم کرنے اور قربت اور اعتماد ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں پر توجہ اور غلبہ بڑھانے میں بھی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ لیبارٹری کے تجربات بھی علمی اثرات دکھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گستاخیاں زیادہ توجہ مبذول کرتی ہیں اور دوسرے الفاظ کے مقابلے میں انہیں بہتر طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اس قدر نمایاں اثر ڈالنے کے باوجود ہم فی الحال اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں کہ اس طرح جذبات کے اظہار کی طاقت کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم کسی غیر مانوس زبان میں اس طرح کا لفظ سنتے ہیں تو یہ کسی دوسرے لفظ کی طرح لگتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکالے گا۔ خود اس لفظ کی آواز کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو عالمی طور پر ناگوار ہو، تو طاقت خود الفاظ سے نہیں آتی۔
اسی طرح یہ الفاظ کے معانی یا آوازوں میں معروسی نہیں ہے، نہ ہی خوشامد اور نہ ہی اس سے ملتے جلتے الفاظ کا ہم پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ قابل نفرت کنڈیشننگ مزید جارحانہ انداز اور الفاظ میں جذبات کے اظہار سے روکنے کے لیے سزا کا استعمال عام طور پر بچپن میں ہوتا ہے۔ یہ زبان کے استعمال اور جذباتی رد عمل کے درمیان ایک بصری تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ مفروضہ درست لگتا ہے، لیکن اس کی تائید صرف چند ہی مطالعات سے ہوتی ہے جنہوں نے اس طرح کے الفاظ کے لیے بچپن کی سزا کی یادوں کو چھان بین کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی یادوں اور جذباتی الفاظ کے بارے میں بالغ افراد کے رد عمل کے درمیان تعلق کے بارے میں تقریباً کوئی تجرباتی مطالعہ نہیں ہے۔ اس بات کی تہ تک جانے کے لیے کہ گالی دینے کا ہم پر اتنا اثر کیوں ہے، ہمیں لوگوں کی جذبات کے اظہار کی یادوں کی نوعیت کی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سوال اٹھتے ہیں، گالی دینے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ سینسر فرینڈلی گالی اور اس کی مقبولیت۔ دا گالی پروجیکٹ، غصہ مرد پر، گالی عورت کو، یہ اب بند ہونا چاہیے۔ ایسے الفاظ کے ساتھ آپ کے اہم واقعات کیا تھے؟ کیا جذباتی الفاظ کے اظہار سے ہمیشہ ناخوشگوار نتائج برآمد ہوتے ہیں، جیسے سزا یا اس کے فوائد؟ لوگوں کے زندگی بھر قسم کھانے کے مسلسل تجربات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سب کے بعد ہماری تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ناخوشگوار الفاظ سے بعض اوقات لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ گالم گلوچ موسیقی کی طرح یادداشت کا نمونہ دکھاتی ہو۔ ہم جوانی کے دوران سننے والے گانوں کو یاد رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیقی کی طرح نو عمری میں اس طرح کے جذبات کا اظہار بالکل نیا معنی لے سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کے دوران ہمارے جذبات کا جواب دینے کا ایک اہم طریقہ بن جاتا ہے، اور ایسا عمل جو والدین سے آزادی اور دوستوں کے ساتھ تعلق کا اشارہ دیتا ہے۔ لہٰذا اس دوران استعمال ہونے والے گالم گلوچ والے سخت الفاظ اور گانے ہمیشہ کے لیے اہم اور یادگار تجربات سے منسلک ہوتے ہیں۔ تحقیق میں اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آیا گالم گلوچ کی یادوں اور تجربات میں نظر آنے والے اثرات کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ زیادہ مثبت یادیں رکھنے والے لوگ منفی یادوں والے لوگوں کے مقابلے میں مختلف طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ غور کرنے کے لیے ایک حتمی نکتہ یہ ہے کہ جذباتی اظہار کی یہ رسم اگر سماجی طور پر زیادہ قابل قبول ہو جائے تو کیا وہ اپنی طاقت کھونا شروع کر دے گی اور یوں اپنے جارحانہ پہلوؤں سے محروم ہو جائے گی؟ ابھی اگرچہ یہ یقینی طور پر محض زبان کی ایک لغزش ہی ہے۔ اس سب کے بعد ہماری تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ناخوشگوار الفاظ سے بعض اوقات لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔